السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے آپ سب کے دعاؤں سے ہمارے یہاں بھی خیریت ہے۔ کافی عرصے سے آپ کو کوئی کلپ کوئی ویڈیو ہمارے چینل پر نہیں ملی، اس کا کوئی ریزن تھا، کچھ مسائل تھے جس کی وجہ سے ہم الجھے ہوئے تھے، اور آپ سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، دعائیں کریں کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے جو ہے وہ آسانیاں فرمائے۔ دیکھیں، آج جس ٹاپک پر ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ جو لوگ حج کے سفر پر جاتے ہیں یا عمرے کے سفر پر جاتے ہیں تو وہ وہاں پر جا کر جو ہے وہ مکمل نماز پڑھیں گے یا قصر کریں گے۔ جس طرح کہ عام مدت سفر، مسافت سفر پر کوئی شخص جاتا ہے تو وہ قصر نماز پڑھتا ہے۔ قصر نماز کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پڑھتا ہے، اور سنتیں چھوڑنے کا اختیار اس کو حاصل رہتا ہے کہ وہ سنتیں پڑھے یا نہ پڑھے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ آیا حج پہ جانے والا شخص جو ہے، حج کے سفر پہ جانے والا یا جو ہے عمرے کے سفر پر جانے والا، وہ مکمل نماز پڑھے گا اور ساتھ ساتھ سنتیں پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ دیکھیں، ویسے تو مدت سفر، مسافت سفر یہ ہے کہ کوئی شخص اگر 77 کلومیٹر یعنی 77.25 بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی احتیاطاً 78 کلومیٹر کے حساب سے اگر کوئی شخص گھر سے نکلتا ہے اور سفر پر جاتا ہے تو اس کے لیے حکم یہی ہوتا ہے کہ وہ نماز کے اندر قصر کر سکتا ہے، یعنی 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت وہ نماز ادا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ انفراداً اکیلے پڑھ رہا ہے یا جو ہے وہ خود امامت کرا رہا ہے تو پھر بھی وہ 2 رکعت پڑھے گا، 4 رکعت نہیں پڑھائے گا۔ تو جو شخص جو ہے وہ حج کے سفر پر جاتا ہے اور جو ہے وہ یا کہیں اور جو ہے عمرے کے سفر پر جاتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، آپ پر اگر حج پر جانے والا شخص جو ہے اور عمرے پر جانے والا شخص جو ہے وہ اگر وہاں پر 15 دن سے کم کی رہائش اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے، 15 دن سے کم کی رہائش اختیار کرتا ہے تو پھر تو وہ مکمل نماز نہیں پڑھے گا، وہ قصر نماز پڑھے گا، یعنی 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھے گا، بشرطے کہ شرط یہ ہے کہ وہ انفراداً پڑھ رہا ہو۔ اگر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ 4 رکعت والی فرض نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ امام کے ساتھ پڑھ رہا ہے، ایسا امام جو کہ مسافر نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ وہاں کا مقیم ہے، یعنی مسجد حرام کے اندر، بیت اللہ کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے یا مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ اس امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے مکمل نماز پڑھے گا، قصر نہیں کرے گا۔ 4 رکعت کو 4 رکعت ہی پڑھے گا، 2 رکعت کر کے نہیں پڑھے گا۔ اسی طرح اس کو سنتیں چھوڑنے کا اختیار حاصل ہے، ٹھیک ہے، اس کو سنتیں چھوڑ سکتا ہے، لیکن بہتر عمل یہ ہے کہ سنتیں وہ ادا کرے۔ ظاہری بات ہے، اتنا خرچہ کر کے بندہ جاتا ہے وہاں پر تو ایک نماز کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہوتا ہے، نوافل پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہوتا ہے، جائے جو بندہ وہاں پر جا کر سنتیں چھوڑے، ٹھیک ہے۔ سنتیں چھوڑنے کی اجازت تو ہے لیکن وہ سنتیں ادا کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ جیسے کوئی شخص اگر عام حالت میں کسی سفر پر جاتا ہے تو علماء کرام اس کو یہی کہتے ہیں کہ بھئی سنتیں چھوڑنے کی تمہیں اجازت ہے، لیکن اگر تم کسی دن کسی جگہ پر اسٹے کیے ہوئے ہو، یعنی ریلوے اسٹیشن پر نہیں ہو یا ایئرپورٹ پر نہیں ہو، تو اگر تمہیں اطمینان حاصل ہے، کسی جگہ پہ رہائش کر رہے ہو، کسی ہوٹل میں، کسی گھر میں رہائش پذیر ہو، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم سنتیں ادا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن بسا اوقات اگر کوئی شخص اسٹیشن پر ہوتا ہے یا ایئرپورٹ پر ہوتا ہے اور جہاز جو ہے وہ آنے والا ہوتا ہے یا ریل گاڑی جو ہے وہ آنے والی ہوتی ہے، تو پھر اس وقت بندے کو سنتیں چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے، وہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن وہاں پر بھی اگر جو ہے اس کو ٹائم ہوتا ہے تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ وہاں پر سنتیں پڑھے۔ یہی صورتحال جو ہے حج یا عمرے کے سفر میں ہے۔ عموماً ظاہری بات ہے، جو بھی لوگ یہاں سے جاتے ہیں، حج کے سفر پر جاتے ہیں یا عمرے کے سفر پر جاتے ہیں، تو وہاں پر وہ کسی ہوٹل میں رہتے ہیں، وہاں پر اسٹے کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہاں پر جا کر سنت نمازیں ادا کریں۔ ظاہری بات ہے، وہاں پر جا کے نمازیں چھوڑنا
اور جو ہے نمازیں نہ پڑھنا، تو یہ تو بہت جو ہے وہ عجیب و غریب بات ہے۔ وہ مبارک شہر ہے، مبارک جگہ ہے، لاکھوں روپے خرچ کر کے آپ جاتے ہیں، آپ وہاں پر جا کے سنت ادا کریں تو یہ بہتر عمل ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ کا اور ہمارا حامی اور ناصر ہو۔